رحمان کے بندوں کی 11 کوالٹیز بیان کی گئی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے 11 کوالٹیز بیان کی، کس کی؟ رحمان کے بندوں کی۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ 11 صفتیں اللہ نے بیان کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی رحمان کے بندے کیا وہی لوگ ہیں جن کے اندر 11 چیزیں پائی جاتی ہو؟ رحمان کا بندہ تو ہر آدمی ہے، ہر انسان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، سب ہیں۔ مگر جیسے ایک باپ کے 5 بیٹے ہوتے ہیں، تو جو بیٹا باپ کا دل خوش کرتا ہے نا، تو باپ کیا کہتا ہے اپنے دوستوں سے؟ میرا بیٹا تو وہ ہے، میرا بیٹا تو فلاں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی اس کے بیٹے نہیں ہیں، اس کا مطلب کہ باپ اپنے اس بیٹے سے خوش ہے، باپ اپنے اس بیٹے پر فخر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو سب ہیں میرے، مگر حقیقت میں میرے بندے کہے جانے کی حقدار یہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ 11 صفتیں پائی جائیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندوں کی پہلی پہچان، وہ زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں، وہ تواضع والے ہوتے ہیں، ان کے اندر نرمی ہوتی ہے، وہ چلتے تو ان کی چال سے پتہ چل جاتا ہے یہ تواضع والے لوگ ہیں، یہ عاجزی والے لوگ ہیں، یہ خاک ساری والے لوگ ہیں، یہ بڑے ہمبل لوگ ہیں، یہ بڑے نرم دل لوگ ہیں، یہ بڑے سافٹ ہارٹ والے لوگ ہیں، یہ تکبر کرنے والے نہیں، یہ گھمنڈ کرنے والے نہیں۔ 11 کوالٹیز میں پہلی کوالٹی یہ بیان کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پہلے نماز کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ سوال یہ ہوتا ہے پہلے توحید کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ رحمان کے بندوں کی پہلی کوالٹی یہ کیوں بتائی گئی کہ وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان کی سیرت میں سب سے پہلے اس کی چال نظر آتی ہے۔ ایک آدمی دور سے چل کے آ رہا ہے تو اس کی چال بتا دیتی ہے، اس کے نیچر کا پتہ اس کی چال سے پتہ لگ جاتا ہے۔ رحمان کے بندوں کا اخلاق ان کی چال سے پتہ لگتا ہے، ان کی چال بتاتی ہے کہ یہ رحمان کے بندے ہیں، یہ رحم دل بندے ہیں، یہ نرم دل بندے ہیں۔ ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو کیسے چلتے ہیں، ارے چلنا چھوڑو، یہ بائک کیسے چلاتے ہیں؟ بائک تو ایسے چلاتے ہیں جیسے ہوائی جہاز چلا رہے ہیں۔ پورا محلہ جب تک جان نہ جائے کہ صاحب یہ اسٹنٹ دکھا رہے ہیں، پوری قوم آج اسٹنٹ دکھانے میں ماری جا رہی ہے۔ کبھی ہم نے اسٹنٹ دکھایا، کبھی ظالموں نے ہمیں اسٹنٹ دکھائے۔ یہ اسٹنٹ دکھانے کا ٹائم نہیں ہے میرے بھائی۔ اپنی چال، اپنی ڈھال کو سدھارو، اپنے لباس، اپنی شکل و صورت کو سدھارو۔ رحمان کے بندوں کی پہلی پہچان یہ کہ وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ دوسری پہچان، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان کے منہ لگتے ہیں تو وہ بحث نہیں کرتے، وہ ڈیبیٹ نہیں کرتے۔ جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والا جاہل ہے، اور جاہل کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوتا، جاہل کا مطلب ہوتا ہے جو حق بات کو جاننے کے باوجود نہ مانے۔ ابھی آج ایک صاحب کا کلپ میری نظروں سے گزرا، وہ قسم کھا کے کہہ رہے تھے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں نبی نے تراویح 20 رکعت پڑھی۔ اور بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے پڑوسی ملک ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اپنے فرقے کے، اپنے مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں اللہ ہدایت دے۔ اللہ کی قسم کھا کر کے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اللہ کو سب کچھ حساب دینا ہے۔ تو جب آپ کے سامنے والا آدمی جاہل ہو تو پھر اب وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ سلام کہہ کر کے گزر جائیں گے، وہ بحث نہیں کریں گے۔ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، اس وقت کو آپ کسی اچھے انسان کے اوپر ویسٹ کیجئے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ جاہل سے منہ لگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ دوسری پہچان ہے رحمان کی۔ تیسری پہچان، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے رات رات بھر سجدہ کرتے ہیں، رات رات بھر قیام کرتے ہیں۔ ان کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گزرا کرتی ہیں، ان کی راتیں رات میں اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنے میں گزرتی ہیں۔ وہ تہجد گزار ہوتے ہیں، وہ شب بیدار ہوتے ہیں، ان کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں رونے میں، سسکنے میں گزرا کرتی ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات رات بھر سجدے اور قیام کی حالت میں۔
والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اور چوتھی صفت یہ ہے کہ رحمان کے بندے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب تو جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے، تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے. ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے. غرام، غرام کس کو بولتے ہیں؟ عربی میں قرضدار کو بولتے غریم. جس سے آپ نے قرضہ لیا ہے نا، وہ آپ کے دروازے پہ آ کے آپ سے چمٹ جاتا ہے، دے میرا قرضہ واپس کر. تو جیسے قرض دینے والا قرضدار کو چمٹ جاتا ہے، جہنم کا عذاب جہنمی سے چمٹ جائے گا. ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب بڑا دردناک ہوگا، بڑا چمٹ جانے والا ہوگا. اور یہ بھی پتا چلا کہ وہ رات رات بھر تہجد پڑھنے کے باوجود یہ دعا کرتے ہیں، گویا ان کو اپنی تہجد کی وجہ سے کوئی غرور نہیں ہے، وہ کسی خوش فہمی کے شکار نہیں ہیں. ان کے دل میں یہ احساس نہیں ہے ہم نے تو رات رات بھر تہجد پڑھا ہے، ہم کو جہنم میں کون ڈالے گا. وہ رات رات بھر تہجد پڑھنے کے باوجود یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے. پانچویں پہچان، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، وہ میڈیم راستہ اپناتے ہیں. ان کے خرچوں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ فضول خرچ بھی نہیں ہے، وہ کنجوس بھی نہیں ہے. وہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں تو احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کی نعمت اور اللہ کا رزق سمجھ کے خرچ کرتے ہیں. 5 چیزیں ہوں گی. اب 6 7 8 3 چیزیں ایک آیت میں بیان کی. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور رحمان کے بندے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے. ولا یزنون، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے. یہ 3 صفتیں اللہ نے ایک ساتھ بیان کی. اور یہی 3 میجر کرائمز ہیں، 3 میجر سنس ہیں اسلام کی نظر میں. 3 سب سے بڑے بڑے گناہ ہیں. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے کہا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ کے برابر کسی کو قرار دے دو جبکہ پیدا کرنے والا اللہ ہے. پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنے بچے کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ بچہ تمہارے ساتھ کھائے گا. پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ تم زنا کرو. تو شرک، قتل اور زنا یہ 3 بڑے بڑے گناہ ہیں. رحمان کے بندے ان تینوں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى ثَامًا، اور جو شرک کرے گا، جو قتل کرے گا، جو زنا کرے گا، وہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا. یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، اس کے لیے جہنم کا عذاب ڈبل کر دیا جائے گا اور وہ جہنم میں ذلیل ہو کر کے ہمیشہ رہے گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ہاں جو ایمان لے آئے، جو نیک عمل کرے، جو سچی توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. گناہ کا ذکر کیا اللہ نے تو توبہ کا بھی ذکر کر دیا کہ یہ مت سمجھو کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے توبہ نہیں کر سکتے، زنا بہت بڑا گناہ ہے توبہ نہیں کر سکتے، قتل بہت بڑا گناہ ہے توبہ نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، جہنم میں ہمیشہ لے کے جانے والا گناہ ہے، مگر توبہ کر لو گے تو ہم معاف کر دیں گے. اس کے بعد رحمان کے بندوں کی 10ویں کوالٹی، والذین لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اور ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کیا جا سکتا ہے وہ غلط جگہوں پر نہیں جاتے، وہ رانگ پلیسز پر، جہاں غلط کام ہو رہا ہو ایسے پلیسز پر، ایسی جگہوں پر وہ نہیں جاتے. والذین لا یشہدون الزور، وہ فضول جگہوں پر نہیں جاتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور کسی لغو چیز کے پاس سے ان کا گزر ہو جائے تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. 10 چیزیں ہو گئی. اب آخری چیز،
والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب ان کے رب کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر کے گر نہیں جاتے، وہ رب کی آیتوں پر غور کرتے ہیں، اندھے اور بہرے بن کر کے قرآن کی آیتوں پر گر نہیں جاتے۔ آج جیسے ہم اور آپ تراویح پڑھتے ہیں، اندھے اور بہرے بن کر کے پڑھتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، حافظ صاحب پڑھا رہے ہیں اور ہمارے یہاں تو چلو پھر بھی ماشاءاللہ سکون سے تراویح پڑھی جا رہی ہے، اور جہاں 3 دن کی تراویح ہو رہی ہے، جہاں 5 دن کی ہو رہی ہے، جہاں 10 دن کی ہو رہی ہے، 10 دن تراویح پڑھ دیا، اس کے بعد صاحب اب تو مارکیٹ کرنے کا ٹائم ہے، رمضان تو کمانے کا ٹائم ہے، رمضان تو بازاروں کا ٹائم ہے۔ ابھی ایک بھائی نے مجھے موبائل پر ایک ویڈیو دکھایا، حیدرآباد کا، آپ کے یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، حیدرآباد کی مارکیٹ کے بیچ میں وہ مسجد ہے، آس پاس میں مسلمانوں کا علاقہ ہے، مسلمانوں کی دکانیں ہیں، اور تراویح بیچارہ امام اکیلے پڑھ رہا ہے، پیچھے کوئی نہیں پڑھ رہا ہے۔ جس قوم کا یہ حال ہو، جو قوم رمضان جیسے مہینے میں جو مغفرت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، نیکی کمانے کا مہینہ ہے، اس مہینے میں صرف پیسہ کمانے پر لگی ہو اور اسے جنت اور جہنم کی کوئی فکر نہ ہو، اس قوم پر جوتے نہیں پڑے گے۔ سوچو میرے بھائیو، وہ قرآن کی آیتوں کو سن کر کے اندھے اور بہرے نہیں بن جاتے۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور رحمان کے بندے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمارے بال بچوں کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ایک ایمان والے کی بیوی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گی؟ جب وہ میک اپ کر کے گھر سے باہر گھومنے نکلے گی، جب اس کا بچہ باہر نکل کر کے غلط کام کرے گا تب ایک مسلمان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی؟ نہیں، ایک مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈک اس کی بیوی اور بچوں سے تب ملے گی جب بیوی دیندار ہوگی، جب بچہ دیندار ہوگا۔ تو ایمان والے رحمان کے بندے جب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بیوی کو، ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ تو ہم کو متقیوں کا امام بنا دے، متقیوں کا پیشوا بنا دے۔ یہ نہیں کہ متقی بنا دے، کہ متقیوں کا امام بنا دے، ہمیں تقویٰ کے اس مقام پر پہنچا دے کہ ہم تقویٰ کے معاملے میں آئیڈیل بن جائیں، ہم نمونہ بن جائیں، دنیا کے لیے امام بن جائیں، اس مقام تک ہمیں پہنچا دے۔ تو یہ رحمان کی 11 صفتیں ہیں جو سورہ فرقان کے آخر میں ذکر کی گئی۔ اس کے بعد